رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى أما بعد ہر قسم کی تعریف کبریائی اور بڑائی کے لائق صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات اقدس ہی ہے۔ وہ ذات باری سبحانہ و تعالی کہ جس ذات کو ہم قاضی الحاجات سمجھتے ہیں، مشکل کشا سمجھتے ہیں، بگڑے بنانے والا اور سنوارنے والا سمجھتے ہیں، ہر قسم کی تعریف کبریائی، بزرگی اور برتری کے لائق بھی صرف اور صرف اسی ذات کو ہی سمجھتے ہیں۔ درود و سلام کی بارش ہو آقائے دو جہاں پر، امام الانبیاء پر، سرور دو جہاں پر، سید الثقلین پر، رحمت للعالمین پر، پیکر حسن و جمال پر، ساری کائنات کے امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وسلم پر۔ آج 11 دسمبر کوکن ہاؤس کے اندر جو پروگرام ہو رہا ہے، آپ سب کو پتہ ہے کہ شادی کے بعد پروگرام ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس شادی کو جو ہمارے بھائی کی بیٹی کی ہوئی ہے اس کے اندر رحمت اور برکت ڈالے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس گھر کو ایسا گہوارہ بنائے، ایسا گھر بنائے کہ جو صحیح برکتوں والا اور رحمتوں والا گھر ہوتا ہے، اور ایمان اسلام کی اللہ تعالیٰ اس گھر کے اندر زیادتی فرمائے، بہت زیادہ ہو جائے۔ آپ کو پتہ ہے کہ کوکن ہاؤس کے اندر ماشاءاللہ کوئی پروگرام ہوتا ہے تو بجائے اس کے کہ جس طرح کئی پروگراموں کے اندر گانے بجتے ہیں، ساز سرنگی ہوتی ہے، الحمدللہ مدینہ منورہ کے اندر جو بھی پروگرام ہوا کوکن ہاؤس کے اندر، KCM کوکن ہاؤس کمیٹی مدینہ منورہ کی طرف سے کوئی بھی پروگرام ہوتا ہے تو اس کے اندر پروگرام اگر دنیاوی بھی ہو تو اس کو یہ کوشش کرتے ہیں کہ دین کے اندر رنگ دیا جائے، اس پروگرام کو دینی پروگرام بنا دیا جائے۔ الحمدللہ بڑی خوشی کی بات ہے۔ تو میرے بھائیوں، میں آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، اتنی دیر میں ارشاد بھائی اور سب تمام دوست احباب آ جائیں گے۔ میں جو آپ کے سامنے ایک بات رکھنا چاہتا ہوں وہ ہے کہ کامیابی کیا ہے۔ کسی سے پوچھے بھئی کامیابی کیا ہے، کوئی جواب دے گا کہ کامیابی اس چیز کو کہتے ہیں کہ میرے ایگزام ہونے والے ہیں، میں اس ایگزام کے اندر فرسٹ پوزیشن میں پاس ہو جاؤں، یہ کامیابی ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ میرا مکان نہیں ہے، مجھے اگر مکان مل جائے تو یہ میری بڑی کامیابی ہے۔ کوئی کسی کو کامیابی سمجھتا ہے، کوئی کسی کو کامیابی سمجھتا ہے۔ لیکن آئیے قرآن مجید سے پوچھتے ہیں کہ کامیابی کیا ہے، کیونکہ یہ دنیاوی جو کامیابیاں ہیں بڑی مختلف کی کامیابیاں ہوں گی۔ ہر ایک دل کے اندر خواہشات کامیابی کی رنگ و رنگ ہوگی، کسی کی کسی طرح کی، کسی کی کسی طرح کی۔ لیکن یہ جتنی بھی کامیابی ہوں گی، یہ دنیاوی اور دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں یہ فانی ہونے سب ختم ہو جائیں گی۔ تو میرے بھائیوں، اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں
فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز. فرمایا کہ جس کو جہنم کی شعلے مارتی ہوئی آگ سے بچا دیا جائے، آگ سے جس کو جہنم سے بچا دیا جائے، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ اور جس کو جنت کا داخلہ مل جائے، فقد فاز، وہ کامیاب ہے، وہ کامران ہے. تو قرآن مجید کی سائے سے کیا پتہ چلا کہ جہنم کی آگ سے چھٹکارا اور جنت کا داخلہ یہ کامیابی ہے. تو میرے بھائیو، جہنم کی جو آگ ہے، اللہ اکبر، کیوں اس سے چھٹکارا کامیابی ہے؟ یہ دیکھو، دنیا کی جو آگ ہے، کبھی چولہا جلاتے وقت وہ ماچس کی تیلی جو ہوتی ہے وہ اگر انگلی کو لگ جائے تو کتنی سخت تکلیف محسوس ہوتی ہے. اور ہم مدینہ کے اندر رہتے ہیں، عرب کے اندر اتنی سخت گرمی ہوتی ہے. جولائی کی اگر دوپہر کو بندہ حرم جائے، آپ سب نے دیکھا ہے کہ کبھی باہر وائٹ فرش کے علاوہ پاؤں نہیں رکھا جاتا، ایسا ہی ہے نا؟ اتنی سخت گرمی ہوتی ہے، یہ دنیاوی گرمی ہے. اور اگر کسی لوہار کے پاس چلے جائیں، اس کی بھٹی کے اندر آگ کو جلتا ہوا دیکھ لیں، اتنی سخت آگ کے لوہے کو پانی کی طرح کر دیتی ہے. یہ دنیاوی آگ. اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ کے بارے میں کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ فرمان نبوی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان نارکم ہذہ جزء من 70 اجزاء من نار جہنم. ارشاد نبوی ہے، فرمایا کہ تمہاری یہ دنیا کی آگ جس کو بڑا تم سخت سمجھتے ہو، فرمایا کہ یہ دنیاوی آگ جو ہے یہ 70واں حصہ ہے جہنم کی آگ سے، 70واں حصہ. اور جہاں وہ 70 حصے ہوں گے، اتنی سخت آگ ہوگی، اتنی سخت ہوگی. اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ترمذی شریف اور ابو داؤد کے اندر روایت آتی ہے، فرمایا کہ اشتقت نار جہنم الی ربھا، کہ جہنم کی آگ نے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی آگ نے اپنی ایک بات رکھی، شکایت کی. جہنم نے اللہ تعالیٰ کے سامنے شکایت کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس نے کیا شکایت کی؟ فرمایا اللہم اکل بعضی بعضا، اے اللہ تو نے مجھے اتنا سخت کر دیا ہے، میری آگ اتنی سخت ہے کہ مجھے میری آگ نے ہی کھانا شروع کر دیا ہے. اکل بعضی بعضا، اتنی سخت آگ. اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آگ نے کہا ہے کہ اللہ میری آگ نے مجھے کھانا شروع کر دیا ہے. جہنم نے کہا کہ اتنی سخت آگ ہے، اس نے مجھے کھانا شروع کر دیا ہے. فَأَذِنَ لَهَا بِنَفَسَيْنِ نَفَسٌ فِي الشِّتَاءِ وَنَفَسٌ فِي الصَّيْفِ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہنم کو اجازت دی کہ ایک سرد سانس لے لے اور ایک گرم سانس. اور جب سرد سانس لیتی ہے، سرد اور گرم، کہ جس طرح ہم سانس لیتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ سرد سانس. جب ہم سانس کو اندر کھینچتے ہیں تو یہ سرد سانس سمجھا جاتا ہے، اور جب سانس پیٹ میں رکھ کے اس کو باہر نکالتے ہیں تو یہ گرم سانس. فَأَذِنَ لَهَا بِنَفَسَيْنِ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب آگ نے شکایت کی تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آگ کو اجازت دی کہ تو 2 سانس لے لے، ایک ٹھنڈا سانس اور ایک گرم سانس. فرمایا کہ جب دنیا میں سخت سردی ہو جاتی ہے اس ٹائم جہنم سرد سانس لے رہی ہوتی ہے. اور سرد سانس کہیں دیکھیں، نہ سردی زیادہ برداشت ہے نہ گرمی زیادہ برداشت ہے. اور فرمایا کہ جب گرم سانس لیتی ہے اس دن دنیا کے اندر گرمی ہو جاتی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم سخت سردی سخت گرمی دیکھتے ہو تو یہ سخت جو گرمی ہوتی ہے یہ جہنم کے گرم سانس کی وجہ سے. میرے بھائی، اتنی سخت آگ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس کو اس آگ سے چھٹکارا مل جائے
اور جنت کا داخلہ مل جائے، فرمایا فقط فاز، وہ کامیاب ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی آگ کے بارے میں، جہنم کی آگ کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ فرمایا فما اصبرهم علی النار، یہ دنیاوی لوگ جو ہیں، یہ دنیاوی کامیابی کو کامیابی سمجھنے والے، اخروی کامیابی کو پس پش ڈال دینے والے، فرمایا فما اصبرهم علی النار، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اس آگ کے اوپر کیسے صبر کریں گے، کیسے صبر کریں گے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے۔ تو میرے بھائیوں، اصل کامیابی، اصل کامرانی کیا ہے؟ یہ نہیں دنیاوی کامیابی ہے جس کو جنت کا داخلہ مل جائے، یہ اصل کامیابی ہے۔ مدینہ منورہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے ہیں، انصاری اکٹھے ہو کر، آپ کو پتا ہے کہ مدینہ کے اندر جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ ویلکم کہا تھا، اہلا و سہلا کہا تھا، وہ ان کو کیا کہتے تھے؟ انصاری صحابی۔ اور جو مدینہ آئے تھے، مکہ اپنا گھر بار خیر آباد کر کر چھوڑ کر جو آئے تھے، ان کو کیا کہتے تھے؟ مہاجر صحابی۔ انصاری صحابہ نے آپس میں ایک میٹنگ کی، کہا کہ ہماری جو معیشت مدینہ کی ہے یہ کاشتکاری ہے، اور اس ٹائم جتنی بھی انصاریوں کی مدینہ کے اندر گزر بسر تھی وہ کاشتکاری کے اوپر تھی، کھیتوں کے اوپر تھی، اور کھیتوں کے اوپر نہ پانی، نہ چشمے، نہ نہریں، برساتی پانی آ گیا تو اس کے ساتھ کچھ تھوڑی بہت کاشتکاری کر لی، اور نہ ہوا تو قحط پڑ جاتا تھا۔ انہوں نے مشورہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر اپنی ایک فرمائش رکھتے ہیں کہ یا اللہ، یا رسول اللہ، آپ دعا فرمائیے مدینہ کے اندر نہر ہو، مدینہ کے اندر چشمے ہو، ہم اپنی کھیتیوں کو سیراب کریں، کھیتیوں کو سیراب کرنے کے بعد ہم کچھ ہماری اچھی گزر بسر ہو۔ آپ کو پتا ہے کہ انصاری صحابہ نے کتنی قربانی دی؟ اللہ اکبر۔ جتنی بھی جنگیں ہوئی تھی سب سے زیادہ انصاری صحابہ شہید ہوئے تھے، اور اپنے سینوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کر دیتے کہ اللہ، جہاں ایک تیر اگر رسول ہمارے پیغمبر کو لگنا چاہے وہ ہمارے سینے کو آگ لگے۔ اتنی محبت کرنے والے سارے صحابہ، اپنی جانیں قربان کرنے والے۔ جب جنگ احد ہوئی تو سب سے زیادہ انصاری صحابی شہید ہوئے۔ بیر معونہ ایک بہت مارکا تھا، اس کے اندر 70 مسلمان شہید ہوئے تھے، اور سارے کے سارے انصاری صحابی، اتنی قربانی دینے والے۔ کہ جب بدر کا مارکا ہوا، بدر کے مارکے کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ سے مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے، ہمیں کیا کافروں کے ساتھ مقابلہ کرنا چاہیے یا مدینہ واپس چلے جانا چاہیے، کبھی کوئی مشورہ دے رہا تھا، کبھی کوئی مشورہ، سب نے کہا جی جو بھی مشورہ دینے کے لیے اٹھتا تو وہ کون اٹھتا؟ مہاجر صحابی اٹھتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ تھی کہ کوئی انصاری صحابہ یہ نہ ہو کے بعد میں یہ کہیں کہ انہوں نے تو ہمیں آگے بلوا ہی دیا۔ پھر انصاری صحابہ اٹھے، انہوں نے کہا یا اللہ، یا رسول اللہ، ہمیں پتا ہے کہ آپ کی یہ سوچ ہے کہ کوئی انصاری اٹھے، اے اللہ کے رسول، ہم آپ کے اوپر اپنی جانیں نچھاور کر دیں گے، جس طرح آپ حکم کریں گے ہم اسی طرح کریں گے۔ تو یہ انصاری صحابہ اتنی قربانیاں، اور پھر معیشت کو اتنی زیادہ نہیں، گزر بسر جس کے اوپر ہوتا ہے وہ کاشتکاری ہے، اور کاشتکاری کے لیے پانی نہیں۔ ایک جینون ان کی سوچ تھی۔ اکٹھے ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے، ایک وفد بھیجتے ہیں، وفد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حشاش بشاش چہروں کو دیکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھانپ گئے کہ یہ جو انصاری صحابہ کا وفد اکٹھا ہو کر آیا ہے یہ کوئی بات چاہتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات کرنے سے پہلے کیا ارشاد فرمایا؟ اے میرے انصاریوں، آج جو بھی مانگو گے اللہ دے گا۔ اللہ اکبر۔ آج جو بھی مانگو گے، جو بھی مانگنا ہے مانگو، اللہ تعالیٰ سے میں دعا کروں گا، تم جو مانگو گے مل جائے گا۔
سبحان اللہ، اتنی بڑی گارنٹی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک ہماری طرح زبان نہیں کہ جو بات آئی کر دی، نہیں. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. جب تک آسمان سے ٹیلی فون نہیں آتا، وحی نہیں آتی، اتنی دیر تک آپ بات نہیں کرتے تھے. اور یہ انصاری صحابہ کو پتا تھا. انصاری صحابہ نے کہا کہ اتنی بڑی گارنٹی کہ جو مانگیں گے مل جائے گا. آج رسول اللہ ہمیں گارنٹی دے رہے ہیں، ضمانت دے رہے ہیں کہ جو مانگو گے مل جائے گا. وہ اپنا پانی وغیرہ بھول گئے، اپنی کاشتکاری بھول گئے، اپنی دنیاوی زندگی بھول گئے. کہا یا رسول اللہ ہمارے لیے ہمیں کچھ نہیں چاہیے. یہ دنیاوی چیز کیا ہے؟ کچھ نہیں، یہ ساری فانی چیز ہے. سوچا کہ کوئی بڑی بات رکھتے ہیں. یہ دنیاوی چیزیں کیا چیزیں ہیں؟ یہ ساری فنا ہونے والی چیزیں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی بڑی بات رکھتے ہیں. کہا یا رسول اللہ ہمارے لیے بخشش کی دعا کر دیجیے. کیا مانگا؟ اور گارنٹی مل رہی ہے کہ جو مانگو گے ملے گا. انصاری صحابہ فرمانے لگے، وفا فرمانے لگا کہ اللہ کے رسول ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا فرما دیجیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک کو اٹھایا، فرمایا اللہم اغفر الانصار، اللہ انصاریوں کو یہ گناہ بخش دے. اللہم اغفر الانصار و ابناء الانصار و ابناء ابناء الانصار و ازواج الانصار. اے اللہ انصاریوں کے گناہ بخش دے، انصاریوں کے بیٹوں کے گناہ بخش دے، انصاریوں کے پوتوں کے گناہ بخش دے، انصاریوں کی بیویوں کو معاف کر دے. انصاری آگے سے بولے کہ اللہ یا رسول اللہ و موالینا، ہمارے غلاموں کے لیے بھی دعا فرما دیجئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اغفر موالی الانصار، اے اللہ انصاریوں کے غلاموں کو بھی بخش دے. 3 پشتوں کے لیے، انصاریوں کے لیے، ان کے بیٹوں کے لیے، ان کے پوتوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغفرت کی دعا فرمائی. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے جو چیز مانگی ہے وہ اخروی زندگی مانگی ہے، اور وہ کامیابی مانگی ہے جو اصل کامیابی ہے. میرے بھائیوں، اصل کامیابی یہ نہیں کہ بڑے بینک بیلنس ہوں، میری بڑی کوٹھیاں ہوں، میں ڈاکٹر کا ڈاکٹریٹ کر لوں، میرے بڑے بڑے گھر بن جائیں، اور میرا بڑی چیزیں، بڑی جائیداد بن جائے. میرے بھائیوں، یہ ساری چیزیں فنا ہونے والی ہیں. اصل کامیابی اور کامرانی فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز. جو جہنم کی آگ سے دور کر دیا گیا اور جس کو جنت کا داخلہ مل گیا وہ کامیاب ہے. ایک صحابی حضرت ربیہ بن کعب الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کیا کرتے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکھٹ پر بیٹھے رہتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کب بیٹھتے؟ رات کا ٹائم ہوتا. رات کے بعد جب سارے سو جاتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکھٹ کے باہر یہ حضرت ربیہ بن کعب الاسلمی بیٹھ جاتے اور وہیں رات گزارتے. کس نیت سے؟ صرف اس سوچ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صبح کو تو خدمت کرنے والے بہت لوگ ہیں، اور اگر آپ کو کبھی رات کو ضرورت پڑ گئی تو رات کو کون خدمت کرے گا؟ صرف اس سوچ سے. اور پھر ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت پڑی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے، دیکھا آگے ربیہ بن کعب الاسلمی بیٹھا ہوا ہے. فرمایا ما بکا یا ربیہ کیا بات ہے، یہاں کیوں سوئے ہوئے ہو؟ کہا آقا میں تو کافی عرصے سے آپ کی خدمت کے لیے یہاں لیٹا ہوں، روزانہ لیٹتا ہوں، صرف آپ کی خدمت کے لیے کہ آپ اگر رات کو کبھی پانی کی ضرورت پڑی، کبھی کسی چیز کی ضرورت پڑی تو آپ کون لا کے دے گا، کون آپ کی خدمت کرے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کعب سل تعطا، تو نے میری اتنی اخلاص مخلص ہو کر خدمت کی ہے، سل تعطا، مانگو جو مانگتے ہو، میں اللہ سے دعا کروں گا، اللہ تعالیٰ تجھے دے گا، اللہ تعالیٰ تجھے دے گا، تم مانگ. کہا اچھا ایسی بات ہے؟ تو سوچنا شروع کر دیا کیا مانگوں. کیا خیال ہے ہمیں اگر کوئی کہے اور ایسا بندہ کہے کہ جس کی بات 100% یقینی ہو کہ جو مانگیں گے مل جائے گا،
ہماری کمپنی کا مالک میرا مینیجر کہتا ہے، پی ایم مجھے کہتا ہے کہ ہاں بھائی جو مانگو گے پیپر کے اوپر لکھ کے دیکھو تمہیں ملے گا، میں کہوں گا میری پاس انکریمنٹ لگا دو، میرا فلاں کام ہو جائے، مجھے ہم دنیاوی زندگی کو کامیابی سمجھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا مانگا؟ کہا اللہم انی اسأل مرافقۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الجنہ، اور مانگا کیا؟ صرف جنت نہیں۔ ربیہ سوچنے لگے کہ اگر جنت مانگ لی تو جنت تو بہت سو کو مل جائے گی۔ کہا یا رسول اللہ میرے لیے اللہ تعالیٰ سے اپنا ساتھ جنت کے اندر آپ کی رفاقت چاہتا ہوں، جنت کے اندر یا رسول اللہ آپ کی رفاقت چاہتا ہوں۔ کہا اچھا یہ سوال کیا ہے تو تجھے میں ایک بات بتاتا ہوں، تو اعنی علی نفسی کا بکثرت السجود، اعنی علی نفسی کا بکثرت السجود، اے ربیہ اگر تو میرا جنت کے اندر ساتھ چاہتے ہو تو زیادہ سے زیادہ رات کو اٹھ کر اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدے کیا کرو، زیادہ سے زیادہ نمازیں پڑھا کرو۔ ایسی بات نہیں کہ جس طرح آج اللہ تعالیٰ معاف کرے ایسا دور آ چکا ہے، کسی کا ذہن یہ ہے کہ سال کے ایک دن چوز کر لیا کہ اس دن ہم نے اگر اپنا سینہ کو بھی کر لی تو ہم پوچھے جائیں گے۔ کسی نے کہا جی ہم نے اپنے پیر صاحب کو راضی کر دیا، ہم نے منتھلی لگائی ہوئی ہے، ہم نے اس کی منتھلی اس کی پاکٹ میں ڈال دی تو ہم بخشے جائیں گے۔ نہیں، کامیابی اور کامرانی جس کو قرآن کامیابی کہتا ہے میرے بھائیوں وہی کامیابی ہے، کوئی اور کامیابی نہیں۔ اور اسی کامیابی کو جو میں نے پہلے آیات تلاوت کی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کامیابی کو فرمایا ہے کہ دنیا کے اندر وہ کامیابی کس طرح ملے گی، کیا کیا ارکان ہیں، کیا کیا کریں گے تو کامیابی ملے گی۔ فرمایا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، فرمایا جس نے اپنے اس من کو مار لیا، قد افلح من تزکا، جس نے اپنا تزکیہ نفس کر لیا، جس نے اپنے اس دل کو ٹھیک کر لیا، جس نے اپنے اس جسے کے اوپر اسلام کو نافذ کر لیا، قد افلح من تزکا، اس کو پاک کر لیا۔ فرمایا قد افلح، وہ دنیا کے اندر بھی کامیاب ہے اور اس کو قیامت کے اندر بھی کامیابی ملے گی۔ وذکر اسم ربہ فصلی، اور اس نے اللہ تعالیٰ کو یاد کیا، ذکر کیا، اللہ تعالیٰ کی کیا، وصلی، اور وہ بے نماز نہ رہا، نمازیں پڑھتا رہا۔ تو یہ تین چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بتلائیں کہ دنیا کے اندر اگر تم ہو تو یہ تین چیزیں کرو گے تو وہ آخرت کی کامیابی بھی ملے گی۔ تھوڑا سا تو تین چیزیں کون کون سی میرے بھائیوں؟ قد افلح من تزکا، پہلی بات تزکیہ نفس، اپنے دل کو پاک کرنا۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ انسان کے دل کے اندر، جسم کے اندر جب دل ڈال دیا نا، دل اس کو پاک کر لینا۔ اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا ان فی الجسد لمضغہ، فرمایا انسان کے جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر وہ لوتھڑا ٹھیک ہو جائے تو انسان پورا ٹھیک کام کرتا ہے، اگر وہ جسم کا ٹکڑا غلط کام شروع کر دے، وہ فاسد ہو جائے تو پورا جسم خراب کام کرتا ہے۔ فرمایا الا وہی القلب، وہ انسان کے جسم کے اندر دل ہے، اور دل اگر خراب ہو جائے، اور آج کی سائنس یہی کہتی ہے کہ دل جس کا صحیح کام کرتا ہے وہی صحیح ہے، جس کا دل خراب ہو جائے، اور سب سے بڑا آپریشن آپ کو پتہ ہے کہ وہ ہارٹ آپریشن ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے سب۔ تو میرے بھائیوں اس دل کی کامیابی اور کامرانی دل کو صاف گناہوں سے کرنا ہے۔ قد افلح من تزکا، اسی دل کے بارے میں، اس کو تزکیہ نفس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کامیاب وہی ہے کہ جو تزکیہ نفس کر لیتا ہے، اپنے دل کو پاک کر لیتا ہے، گناہوں سے پاک کر لیتا ہے، اور وذکر اسم ربہ فصلی، دوسری چیز اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ یاد کرتا ہے اور نماز پڑھتا ہے، بے نماز نہیں، نمازیں پڑھتا ہے، بے نمازی نہیں بنتا، فرمایا وہ کامیاب اور کامران ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا میں بھی کامیاب کرے اور آخرت میں بھی کامیاب کرے، اور جو آخری کامیابی ہے وہی مین کامیابی ہے۔ هذا ما عندي والله اعلم بالصواب، واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين۔